جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد کا سلام پہنچے۔ آج کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سب سے ایک بڑی اہم خبر اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں اپنی گرفتاری دینے پہنچی تھی، تو بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچنے کا اور گرفتاری کا حکم اور جو مشورہ ہے وہ کس نے دیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز ایک نامور قسم کے وکیل جو ہیں انہوں نے مشورہ بشریٰ بی بی کو دیا تھا کہ وہ خود جا کر جو ہے وہ گرفتاری دیں اپنے توشہ خانہ کیس میں۔ جی ہاں، توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشنز کے الزامات اور اس کے علاوہ توشہ خانہ سے جو مختلف ممالک سے جو تحائف آتے ہیں، ان تحائف کو سستے داموں خریدنے کا جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، اور عدالت نے بشریٰ بی بی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ فرد جرم عائد کی اور توشہ خانہ میں ملزم ثابت کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ 14 سال، جی ہاں 14 سال بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ قید کاٹنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے۔ تو یہ حکم نامہ ملتے ہی بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل خود بخود پہنچ گئی گرفتاری دینے کے لیے۔ یہ ایک بڑی حیران کن اور بڑی ہی دلچسپ جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ بشریٰ بی بی خود گرفتاری دینے پہنچ جاتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی اس طرح کے کوئی وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو یا تو انہوں نے ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری لے لیتے ہیں یا پھر مفرور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، مفرور ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس سارے پیرا میں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ بشریٰ بی بی خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کو، جی ہاں عمران خان صاحب کو جیسے ہی بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا پتہ چلا کہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں خود گرفتاری دینے آئی ہیں، تو عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے لیے رات کو جو ہے وہ ان کے لیے پراپر انتظامات اپنی جانب سے کر لیے تھے، اور بشریٰ بی بی کے لیے رات کو جو ہے وہ کمبل کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا تھا، اور بشریٰ بی بی کو خان صاحب نے کمبل بھیجا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کی کمبل بھیجنے کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو سکی، اور بشریٰ بی بی کو چونکہ پہلے ان کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے تھے گرفتاری کے، اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ رات دیر تک جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھی رہی کہ آ کر شاید مجھے کوئی عملہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ آ کر مجھے گرفتار کرے، لیکن تاہم پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی تھوڑی رات مزید ٹائم بڑھنا شروع ہوا تو بشریٰ بی بی کو انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے جو ہے وہ وارنٹ جاری ہوئے، اور بشریٰ بی بی کو اڈیالہ کے بجائے انتظامیہ نے، پولیس نے، سیکیورٹی نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ اڈیالہ میں جو ہے وہ قید نہیں کیا، وہاں پہ لاک میں جو ہے وہ بند نہیں کیا، بلکہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ انہوں نے اڈیالہ سے براہ راست بنی گالہ کے اندر بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو، چونکہ بشریٰ بی بی تو اڈیالہ کے لیے گئی تھی گرفتاری دینے، اور ان کو پکڑ کر جو ہے وہ بنی گالہ میں منتقل کر دیا گیا، تو اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ اڈیالہ میں بجائے قید کرنے کے ان کو بنی گالہ کے اندر بند کر دیا ہے؟ جی ہاں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اور چونکہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری سے قبل جب بشریٰ بی بی کے اوپر ایک یہ بھی الزام اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ بیانیہ ایک مخصوص جماعت کی جانب سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث خواتین تھیں، جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ملزم ہیں، تو ان کو جو ہے وہ عام جیلوں میں قید کیا گیا ہے، وہاں پر ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی معاملات جیل والوں کے ہوتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تاہم بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ خاص قسم کا ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، خاص قسم کا ٹریٹ کیا جا رہا ہے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں۔ تو کیا یہ دورہ تضاد نہیں ہے کہ عام گھرانے کی خواتین، ورکر خواتین جو ہیں وہ عام سی جیلوں میں، چھوٹے سے لاک اپ میں جہاں پر نہ صفائی ہوتی ہے نہ ستھرائی ہوتی ہے، اور کیڑے مکوڑے اور انتہائی
گندا اور گھٹیا قسم کا ان لاکرز کے اندر جو ہے وہ یہ سارا معاملات ہوتے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو اتنے عالی شان محل اور بنگلے کے اندر جو ہے وہ بنی گالہ میں ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ تو سراسر زیادتی اور سراسر جو ہے وہ یہ ناانصافی ہے۔ یہ بیانیہ جو ہے، یہ الزام جو ہے، یہ ایک مخصوص جماعت کی جانب سے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور اس جماعت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے۔ میں کسی اور جماعت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نون لیگ کے جو کچھ ٹرولرز ہیں، نون لیگ کے جو کچھ صحافی ہیں جو ان کے لیے ورک کرتے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ الزام تراشی اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی نے خود جو ہے وہ بنی گالہ کے لیے جو ہے وہ منتقل ہونے کے لیے درخواست دائر کی ہے کہ مجھے اڈیالہ کے بجائے بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے بشریٰ بی بی کی اڈیالہ کے بجائے جو ہے وہ بنی گالہ میں منتقلی کی کوئی درخواست دی گئی ہے، اور نہ ہی بشریٰ بی بی کی جانب سے خود جو ہے وہ گرفتاری کے جو بنی گالہ میں منتقلی کے لیے کوئی ایسی درخواست دائر کی گئی ہے۔ نہ ہی بشریٰ بی بی نے درخواست دائر کی ہے، نہ ہی عمران خان نے گرفتاری بنی گالہ میں منتقلی کی جو ہے وہ درخواست دائر کی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے جو بشریٰ بی بی کے وکلاء ہیں، انتظار حسین پنجوتا اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، نہ تو ان کی جانب سے ایسی کوئی درخواست دائر کی گئی ہے۔ جی ہاں، بشریٰ بی بی جب یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا، جب نیب نے اپنا ریفرنس دائر کیا تھا بشریٰ بی بی کے خلاف کہ وہ توشہ خانہ کے تحائف سستے داموں لینے کا ان کے اوپر الزام ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی القادری یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ بے ضابطگیاں اور وہاں سے بھی کروڑوں روپے جو ہے وہ مال بٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ بشریٰ بی بی یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بشریٰ بی بی نیب کی جو وہ عدالت میں پیش ہوتی تھیں راولپنڈی میں، تو بشریٰ بی بی کو ایک خاص قسم کے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ نیب کے دفتر میں پیش کیا جاتا تھا، اور بشریٰ بی بی کے جو گاڑی ہے، ان کی گاڑی کے جو شیشے ہیں، ان کو کالے شیشے والی گاڑی کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جو ہے وہ لے کے آیا جاتا تھا نیب کے دفتر میں، اور نیب کے دفتر میں جب ان کی انکوائری ہوتی تھی، جب تحقیقات ہوتی تھی، تو تحقیقات کے بعد بشریٰ بی بی جو ہے وہ ایک کسی مخصوص نامعلوم شخص سے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ الگ سے جو ہے وہ ملاقات کرتی تھی نیب کے دفتر میں۔ تو اب یہ بھی ہمارے ذرائع جو ہیں وہ ہمارے کچھ ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ شخصیت آخر کون ہے۔ اس کا تاحال تو ہمیں ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ بشریٰ بی بی نیب کے دفتر میں الگ سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کس سے ملاقات کرتی ہیں اور کس سے جو ہے وہ یہ چیزیں شیئر کرتی ہیں، اور نہ ہی ابھی تک یہ پتہ چل سکا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ جن کو بنی گالہ میں منتقل کیا گیا ان کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، اور بشریٰ بی بی کو چونکہ وہاں پر قید کیا گیا ہے، تو بشریٰ بی بی کی جانب سے ایسی کوئی درخواست نہ ہی عمران خان صاحب کی جانب سے، نہ یا عمران خان صاحب کے وکلاء اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کی جانب سے ایسی کوئی درخواست دائر کی گئی ہے بنی گالہ میں منتقلی کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ بنی گالہ منتقلی بشریٰ بی بی کو منتقل کرنے کا پلان آخر کس نے ترتیب دیا ہے؟ تاہم یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بشریٰ بی بی کی بنی گالہ میں منتقلی کس کے حکم پر ہوئی۔ اس کا جو جواب ہے وہ ابھی تک نہیں مل پایا، تاہم ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ذرائع جو ہیں وہ معلوم کروا رہے ہیں اپنے قریبی ذرائع سے، جو ہمارے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، جو تحقیقاتی صحافت کرتے ہیں، ان سے بھی ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ منتقلی جو ہے وہ اڈیالہ سے بنی گالہ کیسے ہوئی، تو انشاءاللہ ہم آپ کو تازہ ترین اور اس کے متعلق جو ہے وہ سارے کیس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے جو بھی ہمارے پاس معلومات تھی وہ ہم نے سوچا کہ چلے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو شیئر کر دی جائے تاکہ آپ کے علم میں بھی رہے، اور دوسری آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اور تازہ ترین اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے پیارے بھائی دوست شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔